یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 15 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ موجودہ دور میں جب دنیا کی طرف رغبت بڑھ چکی ہے اور لوگ آخرت کی فکر سے غافل ہو چکے ہیں، ان آیات کا پیغام ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انسان کے اعضاء کی گواہی کا ذکر کیا ہے، اس پیغام کا موجودہ دور کے انسان کے لیے کیا سبق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں نفس کی جو ملامت کرے برائی پر۔ کیا خیال رکھتا ہے انسان کہ جمع نہ کریں گے ہم اس کی ہڈیاں؟ کیوں نہیں، ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی انگلی کے پوروں کو۔ بلکہ چاہتا ہے انسان کہ ڈھٹائی کرے اس کے سامنے۔ پوچھتا ہے کب ہوگا دن قیامت کا، پھر جب چندھیانے لگیں گی آنکھ اور چاند بے نور ہو جائے گا اور اکٹھے ہوں گے سورج اور چاند۔ کہے گا انسان اس دن کہاں چلا جاؤں بھاگ کر، کوئی نہیں، کہیں نہیں بچاؤ ہوگا، تیرے رب تک ہے اس دن جا ٹھہرنا۔ جتلا دیں گے انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے لیے آپ دلیل ہے اور اپنے حیلے سامنے لائے گا۔ سورۃ القیامہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ قیامہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں قیامت اور آخرت کے انکار کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی اور ان کے شکوک و شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ موجودہ دور میں جب دنیا کی طرف رغبت بڑھ چکی ہے اور لوگ آخرت کی فکر سے غافل ہو چکے ہیں، ان آیات کا پیغام ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ آج کے دور میں انسان نے دنیاوی زندگی کو اپنی اولین ترجیح بنا لیا ہے۔ دنیا کی ترقی، مال و دولت کی طلب اور مادی آسائشوں کی خواہش نے انسان کو آخرت کی فکر سے غافل کر دیا ہے۔ سورۃ القیامہ کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ دن یقینی طور پر واقع ہونے والا ہے جس میں انسان کو اس کے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور پھر جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح کا معاملہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ آیات ہمیں خبردار کرتی ہیں
کہ آخرت کی تیاری کیے بغیر دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی ناکامیابی اور خسارے کا باعث ہو سکتا ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ موت کے بعد ایک دن حساب کتاب کا ہے اور اس دن کوئی بچ نہیں پائے گا۔ موجودہ دور کی بڑھتی ہوئی بے حسی اور آخرت سے غفلت اور لاپرواہی کا جواب ان آیات کے اندر موجود ہے، جو ہمیں ہر قدم پر اللہ کے خوف اور آخرت کی فکر اپنانے کا درس دیتا ہے۔ دنیا کی خوشیوں اور آسائشوں میں گم انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اور اصلی کامیابی آخرت کی کامیابی میں ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نادان وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور صرف اللہ سے امید رکھے۔ یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر انسان کو آخرت کی فکر کی طرف توجہ دلا رہی ہے اور اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی تاکید کر رہی ہے۔ قیامت کے دن کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنی زندگی کو نیک اعمال کے لیے وقف کر دے۔ دنیاوی زندگی کی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرنا ہی عقل مندی کی علامت ہے۔ موجودہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انسان کے اعضاء کی گواہی دینے کا ذکر کیا ہے، اس کا پیغام موجودہ دور کے انسان کے لیے کیا ہے؟ سورۃ القیامہ میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے جسمانی اعضاء خود اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ ایک انتہائی خوفناک تصور ہے کہ جو اعمال ہم نے چھپ کر کیے یا لاپرواہی میں کیے وہ ہمارے اپنے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کے ذریعے ظاہر ہو جائیں گے۔ موجودہ دور میں جب انسان اپنے اعمال کو چھپانے یا ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ان آیات میں یہ سبق موجود ہے کہ ہر عمل اللہ کے علم میں ہے اور قیامت کے دن سب کچھ عیاں کر دیا جائے گا۔ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کا علم ہر ایک کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ موجودہ آیات کے مفہوم کے حوالے سے حدیث مبارکہ جو ہمیں ملتی ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی تم ہو۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں تلقین کرتی ہے کہ ہمیں ہر جگہ اور ہر حال میں اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن ہم نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو قیامت کے دن ہمارے اعضاء خود ہماری گواہی دیں گے، تو ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنے اور گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ سورۃ القیامہ کی ان آیات میں ہمیں قیامت کے دن کی تیاری، اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال کے محاسبے اور دنیا کی حقیقت سے آگاہی ملتی ہے۔ ان آیات کے ذریعے ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنے، دنیا کی حقیقت یعنی اس کے فانی ہونے کو سمجھنے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا پیغام دیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی کو اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وقف کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔